سب سے پہلے میں پی ٹی ایم کی رہنما علی وزیر کو ہمارے پروٹیسٹ اور لانگ مارچ کی استقبال کرنے کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسماعیل بلوچ اور پشتون بھائیوں سے بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بنے اور ہمارے لیے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ بلوچ اور پشتون اور اس کے ساتھ سندھی بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست قیام سے اس کو جنرل اور کرنلوں نے چلایا ہے۔ جب 1971 میں ون یونٹ کی خلاف تحریک چلائی گئی تو تحریک بلوچ اور پشتون کی متحد پارٹی نیب نے چلائی اور بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں ون یونٹ کی صوبائی حکومت قائم کی، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں وہی ون یونٹ کا ہی حکومت چل رہی ہے۔ آج بھی پاکستان میں صرف اور صرف پنجاب کے مفادات کے لیے حکومتیں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے تمام ادارے، سینٹ، قومی اسمبلی آج بھی بلوچ، پشتون اور سندھیوں کو ان کی بنیادی حقوق دے نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، یہ لانگ مارچ اور یہ تحریک 23 نومبر شہید بالاچ کے فیک انکاؤنٹر سے شروع ہوا۔ شہید بالاچ کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے اپنی لاش کو سڑک پہ رکھ کر احتجاج کیا۔ بلوچ اور پشتون کی سیاسی تحریک کی بیداری دیکھی کہ بلوچ اور پشتون اب اپنی لاشوں کو بھی دفنانے سے قاصر ہے، وہ اپنے لاشوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ تحریک بلوچ پشتون نسل کشی کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے سول ڈیموکریسی اور اس کے اداروں کی بحالی کے لیے بھی ہے۔ جب ہم نکلے تھے کوئٹہ سے، کوئٹہ میں ہمارا جانا جاری تھا تو کوئٹہ کے سو کال لال نیاز جو وزیر اطلاعات ہے وہ بار بار یہ بیانات جاری کر رہے تھے کہ یہ دھرنا یرغمال بنایا ہوا ہے جو ریاست کے مخالف ووٹ سے۔ میں اسے کہنا چاہتی ہوں جناب، آپ پشتون ہیں، سب سے پہلے ریاست کے آپ دلار ہونے سے پہلے پشتون ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو جتنے لواحقین ہیں وہ خود اس کا ثبوت ہے۔ ذیشان جو ظہیر کا بیٹا ہے اس پر آپ لوگوں نے تشدد کیا سوراب کے مقام پہ۔ ہمارے ساتھ خلیل احمد کی پوری فیملی ہے، 3 بچوں کے ساتھ اس کی ماں جو ہے نا ٹریول کر رہی ہے۔ 80 سالہ ہمارے ساتھ غلام فاروق کی جو ہے نا خالہ آئی ہوئی ہے، وہ غلام فاروق جس کی ماں جو ہے نا اس کے انتظار میں تڑپ کر مر گئی، لیکن اس کی بہن آج بھی اس تحریک کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ مری قبائل کی عورتیں ہیں جن کے پاس شاید وہ صرف سال جانتے ہیں کہ اس سال میں ان کے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے تھے اور انہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہمارے پاس وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ سب کے سب آپ کے جبر کی نشانیاں ہیں۔ آپ جو بلوچ اور پشتون کی نسل کشی کو پروگزی وار کہتے ہیں، بلوچ اور پشتون کی نسل کشی کو آپ نے اپنی میڈیا کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں آپ کے جبر کا ثبوت لے کر آ رہے ہیں کہ آئے اور ان سے ملیں۔ یہ آپ کی فوج کی 70 سال کی وہ کرتوتے ہیں جس کو آپ چھپا رہے ہیں۔ آپ کی فوج جو چل رہی ہے صرف اور صرف بلوچ اور پشتون کے وسائل کی پر۔ آپ کے فوج کے سپاہی وہ تنخواہ سپاہی ہے جن کو کہیں بھی کوئی بھی حکومت پیسے دے کر خرید سکتا ہے، لیکن بلوچ اور پشتون وہ قومیں ہیں جو کبھی بکی نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس ریاست کے ان نام نیاد اداروں پر۔ اگر مجھے تو افسوس اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہلاتا ہے، حالانکہ جمہوریت کے نام پر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عدالتیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں اور ان کے ججز، شرم آنی چاہیے ان کو، جو لفافے لے کر ان کیسز کو ڈیلے سے ڈیلے کر رہے ہیں۔ وہ کالا کوٹ جو آپ پہنتے ہیں نا، آپ کو اس کالے کوٹ کو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز کی کوئی بھی سنوائی نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر اتنی شرم باقی ہے کہ وہ لوگ جو اس مارچ کا حصہ بن رہے ہیں آپ اس پر FIR درج کر رہے ہیں۔
से कि आप ये नारे लगाते हैं कि रियासत के फोर्सेस दहशतगर्द है। क्या इज़हार राय पर आप पाबंदी लगाएंगे? आपकी रियासत के करतूतों को देखिए। आपकी रियासत ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी जंगें ही लड़ी हैं। आपकी रियासत ने ना अपने हमसाए ममालिक को छोड़ा है, ना यहाँ आबाद लोगों को छोड़ा है। जो दहशतगर्दी है उस नारों पर कायम है और ये तहरीक इसके बाद भी चलती रहेगी। ये तहरीकें उन खोखले अदारों के नाम है, उन खोखले वुज़रा के नाम है। वो कौमी असम्बली जो अली वजीर जैसे पश्तून रहनुमा को जिबरी गुमशुदगी से ना रोक सकी, उसके 5 साल की वजारत में 4 साल उसने जेल में बिता दिए। उसको शर्म आनी चाहिए। जब वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो उस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? आप जैसे करप्ट सियासतदानों की वजह से इस मुल्क की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप जैसे करप्ट सियासतदानों की वजह से अब इलेक्शन नजदीक होता जा रहा है तो ये छुआ बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो कभी मुस्लिम लीग नून में जाते हैं। ये है आपकी सिविल डेमोक्रेसी, ये है आपकी जमहूरियत। आपने जो 1 यूनिट का निजाम कायम किया था वो अब भी है। आपकी कौमी असम्बलियाँ जो है ना, सूबाई असम्बलियों की कोई औकात ही नहीं है। सूबाई असम्बलियों में आप सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों को बिठाते हैं। सूबाई असम्बली में आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बिठाते हैं जो उस कुर्सी की बदले आपसे कीमत मांगते हैं। आपकी हालत ये है कि आपके निगरान जो वजीर आजम है, जो वज़रा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर में अपने ओहदों से मुस्तफा हो रहे हैं। ये है आपकी खोखली रियासत। खोखली इसलिए है क्योंकि इस रियासत में ताकत का जो तयन है वो आपने सही तरीके से नहीं किया। इस रियासत की सारी ताकत सिर्फ आपके एक ही अदारे के पास है जो मिलिट्री है, जिसने आपके तमाम अदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये तहरीक यरगमाल नहीं है, आपके अदारे यरगमाल है। आपने सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, कौमी असम्बली के नाम पे, सेनेट के नाम पे जो इमारतें खड़ी की है, जो आपने लोगों को भर्ती किया हुआ है, उनकी कोई वो सर्कस है और कुछ नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। उसको जो है ना आर्मी के लेवल का जो है ना मेजर और कैप्टन जो है ना उसको वो करते हैं, डील करते हैं। मेजर और कैप्टन साहब जो ऑर्डर देंगे वजीर साहब वही करेंगे, वही बयान देंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज हम बलूचिस्तान से होकर पंजाब जा रहे हैं। कब्जा जालिम और मजलूम के दरमियान एक जो रिश्ता होता है, आज तक बलोच, पश्तून और सिंधी नस्ल कुशी के बात पर पंजाब से कोई आवाज बुलंद नहीं हुई है। इसी वजह से ये कत्ल और गारत आज पंजाब तक पहुंच चुका है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो सिपाही सिर्फ और सिर्फ ताकत में रहने के लिए बलोच को मार सकता है, पश्तून को प्रॉक्सी वार के जरिए जो है ना गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से उनको लोगों को मार सकता है, वजीरिस्तान को कब्रिस्तान बना सकता है, तो वो पंजाब की भी खैर ख्वाह नहीं बनेंगे। ये वो दीपक है जो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को खत्म करता जाएगा। क्योंकि कोई भी अदारा हो, अगर उसको वो ताकत दी जाए, रियासत की वो ताकत दी जाए जिस पर उसको कोई अकाउंटेबल ना करे, कोई लॉ नहीं हो, कोई कानून नहीं हो, उसके जजेस तक या कमाल हो, उसके जजेस तक फैसले जो है ना कैप्टन और मेजर के फैसलों से आते हो, तो ये अदारे मफलूज अदारे हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि हम अपनी नस्ल कुशी पे खामोश नहीं रहेंगे। मंजूर पश्तूनों का रहनुमा है। मंजूर पश्तीन ने कोई भी दहशतगर्दी नहीं की है, दहशतगर्द आप हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और बलोच और पश्तून, देखिए ये हमारा मसला है कि हमारे ऊपर एक जालिम और फाशिस्ट रियासत जो है ना जुल्म कर रही है। हमें इस दौरान आपसी यकजहती से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम कमजोर पड़े और अगर हम लोग हमने एक दूसरे के मुखालिफ बयानात जारी किए, मैं कहती हूँ वो पार्लियामेंट के लोग जो बलोच और पश्तून को अलग करने के लिए बयानात जारी करते हैं, वो बलोच और पश्तून के रहनुमा है ही नहीं। उनको सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि मजलूमों को आप बांट दें, उनके दरमियान जो है ना फर्क और तकसीम लाएं। अब वक्त आ चुका है कि पश्तून और बलोच उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ अपना एक बयानिया दे कि हम एक साथ मिल
کر ریاست کے جبر کے خلاف کھڑے ہیں اور ہمیں بانٹنے والی ہر قوت کو منہ ٹھکانے پڑے گی۔ اور میں پھر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تحریک کا آپ لوگوں نے جتنا ساتھ دیا ہے اسے آگے بھی ساتھ دینا ہے۔ ہماری اصل تحریک اسلام آباد میں شروع ہوگی، ہماری اصل تحریک ان کھوکھلے اداروں کے سامنے شروع ہوگی جہاں پہ جوکر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کالے کوٹ کے سامنے جو ہے نا صرف اور صرف جی حضور کرنے والے سپاہی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کالے کوٹ کو کبھی بھی قدر نہیں دی ہے۔ ہم آج ان کے سامنے ان کو آئینہ دکھانے آئے ہیں۔ آئے اور دیکھے آپ کی نااہلی کا انجام، آئے اور دیکھے بچے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے، وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں جو مر نہیں سکتی جب تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ باپ آیا ہوا ہے جو لرز رہا ہے کہ میرے بیٹے کو رہا کرو۔ یہ ہے آپ کی جمہوریہ پاکستان، اس حقیقت کو تسلیم کرے۔ آپ کی فوج نے جو قتل غارت کی ہے وہ قتل غارت کو تسلیم کرے کہ آپ کی فوج نے صرف اور صرف مظلوموں کو مارا ہے، نہ پڑوسیوں میں بلکہ یہاں پر بھی مارا ہے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے بلوچوں کی ایک نسل کو ختم کر دیا اور وہ اس کو خاموش کرا سکتا ہے تو اس لانگ مارچ میں جتنے لوگ شامل ہوئے وہ اس کا جواب ہے۔ اس نے اپنی ریاست کی تمام پیسہ مال و دولت بلوچوں کو محکوم کرنے میں لگایا، ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہیں، کرائے کے سردار بنائے، لیکن پھر بھی بلوچ نکلا، کیونکہ بلوچ نکلے گا۔ بلوچ کو باہر نکالنے سے آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ ہم ایک قوم ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عورتیں کیوں اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ ہم سیکولر قوم ہیں، ہم قیام میں نہیں آئے ہیں، ہم ہزاروں سال سے یہاں آباد ہے۔ ہمارے کلچر میں عورت اور مرد برابر ہے، ہم ایک ساتھ قومی اس پہ اپنے درد کو تسلیم کرتے ہیں، اس درد کو جیتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اس سے زیادہ توانا تر آواز سے۔ آپ سب سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے پاس مسنگ پرسنز کے لواحقین آئے ہیں، وہ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ آپ سب لوگ آدھے گھنٹے کے لیے اسی خاموشی سے ان کو سنیں تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے۔ یہ وہ تکلیف ہے، آپ سب کو سمجھنا پڑے گا کہ قومیں ایک ساتھ جیتی ہیں، ان کا بقا ایک ساتھ ہوتا ہے، یہاں فرد کا بقا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اس درد کو تکلیف کو محسوس کرنا پڑے گا۔ آج بالاچ کا باپ ہے، کل آپ اور مجھ میں سے کسی اور کی بھی لاش یہاں رکھی جا سکتی ہے، تو لاشوں کے ساتھ احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لاش بننے سے انکار کریں اور ابھی سے احتجاج کریں اور اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو ایک ساتھ ملا کر اس ریاست کے فاشسٹ نسل کشی کے پالیسیوں کے خلاف متحد ہو۔